نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں آجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت اور برکت کی تمام تر دعاؤں کے ساتھ آج کی دورہ قرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر حاسد سے اور ہر شیطان سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محسنین میں شمار فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مخلصین میں شمار فرما لے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر چکے ہیں اور ہم نے اس کا ایک تاثر پورا لینے کی کوشش کی کہ جب ہم نے الحمدللہ کہنا ہے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، جب ہم نے رب العالمین کہنا ہے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، الرحمن الرحیم پہ کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے تو ہم نے کیا سوچ کے کہنا ہے، مالک یوم الدین کون ہے، کیا سوچ کے اس کا تاثر قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ہمارا کیا کیفیت کیا ہونی چاہیے ہماری۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی پوری تفسیر کے اندر اب جو ہم تفسیر پڑھیں گے نا آج، اس پوری تفسیر میں جو کیفیت ہم نے کل اور پرسوں میں پڑھی ہے اس کا آپ کو اگر 1% بھی ہمیں نصیب ہو گیا ہے نا اس کیفیت کا، تو اب تفسیر پڑھ کے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تفسیر جو ہے وہ دل میں اترے گی کیونکہ اہمیت سمجھ آ چکی ہے، ان 7 آیات کی اہمیت سمجھ آ چکی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی 7 نشانیاں ہیں ان کی اہمیت سمجھ آ چکی ہے۔ اور اسی کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے میں صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ میں باب الوجوب قراءۃ الفاتحہ جو ہے اس میں مینشن ہے یہ تفسیر، جو میں یہاں پہ یہ حدیث مینشن ہے اس میں، جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اب اس پہ جب ہم غور کریں گے نا تو ہمیں سورہ فاتحہ کی اور زیادہ سمجھ آئے گی اہمیت کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہو اور الفاظ اللہ رب العزت کے ہوں تو اللہ رب العزت کا حکم ہو، وہاں پہ اذن ہو وہ بیان کرنے کے لیے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب الفاظ آتے ہیں نا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جب اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ نماز، نماز۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ سورہ فاتحہ کی۔ ابھی جب آگے ہم حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ لفظ یہاں پہ غور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ جو پہلا جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے حدیث کہ میں نے نماز کو،
میں سے مراد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا ہے، میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا ہے، میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا ہے جو اس نے طلب کیا۔ اب ایک اور پوائنٹ پہ رکنا ہے، ایک اور پوائنٹ پہ غور کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھ آ گئی نا اگر چیزیں، آپ یقین کریں انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت خوش گمان ہوں، سورہ فاتحہ ہمارے دل میں اترے گی سیدھی انشاءاللہ، اگر جو کیفیت ہم نے پچھلے 2 دن میں باندھی ہے وہ قائم ہے، اور اگر یہ حدیث ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اب پھر رکیں، پہلے ہم لفظ پہ رکے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دوسرے ہم کس جگہ پہ رکے ہیں؟ کس جگہ پہ ہم رکے ہیں کہ غور کریں، پوری میں دوبارہ پڑھتی ہوں، غور کریں اس کو۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پہلا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بندہ جو طلب کر رہا ہے اللہ رب العزت وہ عطا کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب اگر ہماری نیتیں ہی ویسی نہ ہوں پڑھتے ہوئے، اگر ہمیں سورہ فاتحہ کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کتنی اہم، کتنی خوبصورت جو صورت ہے اس کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت جو ہمارے سامنے سے گزری ہیں آیات، اللہ کی نشانیاں کتنی پیاری ہمارے سامنے سے گزری ہیں، تو اگر ہم نے غور نہیں کیا نا پھر ایک الگ بات ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت تو واضح طور پہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو وہ عطا کیا جو اس نے طلب کیا۔ یعنی جب ہم گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو انعمت علیہم ہیں ان میں شمار فرما دے، یا رب ہمیں جو گمراہ ہوئے، جو مغضوب ہوئے، جو والضالین ہوئے ہمیں ان سے بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں جب بندہ اس طرح مانگتا ہے۔ آگے حدیث کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، غور کیجیے گا، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس پہ غور کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی کہ میرا شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے بتائیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، ایک ذرہ نہیں ہے جو اس کائنات میں، ایک ذرہ بھی نہیں ہے، یہ زمین ایک ذرے کے برابر نہیں ہے اللہ کی کائنات میں، تو ہم کہاں ہیں؟ ایک ذرے سے بھی کم۔ اور رب تعالیٰ کی محبت دیکھیں، اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میرے بندے نے۔ یہ جو میرے کا لفظ ہے نا اس حدیث میں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، زبان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کیا یہ اس میں سے ایک چیز پہ بھی ہمیں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو سوچیں، اس وقت غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ سوچیں کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ ہم اپنا مقام پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں، ہم اپنا مقام سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اتنی ہیں کہ ایک ایک سانس پہ ہم 1000 نعمتوں کا ذکر کریں نا، سانسیں ختم ہو جائیں گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ آگے حدیث سنیں، آگے سنیں، اس کو ہم نے بہت غور سے سننا ہے، اس حدیث کو، اس کو ہم نے بہت دل میں بسا کے اپنی اندر تک اس کو ہم نے اتارنے کی کوشش کرنی ہے، ان الفاظ مبارکہ کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کس چیز پہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ یہ 3 باتیں کہنے کے بعد
پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ تین چیزیں جن کا ہم نے کل تاثر پورا کا پورا لینے کی کوشش کی ہے، یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آج پڑھیں گے نا، ایک ایک قدم پہ ہمیں احساس ہوگا کہ صرف یہ ایک سورہ فاتحہ کتنی عظیم صورت ہے، کتنی عظیم صورت ہے۔ اس قرآن عظیم کا افتتاح ہے یہ صورت، اس قرآن عظیم کا افتتاح ہے، یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ یہ حدیث قدسی ہم تک پہنچی ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ اب جس نے خود کو رب کے سپرد کر دیا ہے اس پہ کیا چلا سکے گا کوئی اپنی؟ کسی کے جو مرضی معاملات ہوں، کسی کے اگینسٹ جتنی طرح کی سازشیں ہوں، کسی کے اگینسٹ جتنی طرح کے دشمن کھڑے ہو جائیں، جتنی طرح کے معاملات خراب کرنے کی کوششیں کر لی جائیں، کیا ہو سکے گا کچھ اس بندے کے لیے جس نے حوالے کر دیا ہے، خود کو حوالے کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے مالک یوم الدین کہہ کے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو چیزیں ہماری ہیں نا، دنیا میں جو بھی چیزیں ہماری ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہیں، ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی کسٹڈی کتنے عرصے کے لیے ہمارے پاس؟ جب ہم پیدا ہوئے تب سے لے کے موت تک۔ کیا مالک ہیں ہم؟ کیا مالک ہیں اس کے؟ اور وہ جو مالک ہے نا، جو وہ مالک ہے، وہ ہمارے پیدا ہونے سے، ہماری نسلوں کے پیدا ہونے سے، حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہمارا مالک ہے، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخری سانس آخری انسان لے لے گا وہ تب بھی مالک ہے۔ جنتیں سجا دی گئیں، بنا دی گئیں، وہاں ٹھہرا دیا جائے گا، وہی مالک ہے، وہی مالک ہے زندگی کا، وہی مالک ہے موت کا، وہی مالک ہے قبر کا، وہی حشر کا مالک ہے، وہی جنتوں کا مالک ہے۔ اس کی عظمت کا جب تاثر لے کے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا رب آپ کے حوالے کر دیا خود کو، آپ مالک یوم الدین ہیں، پھر جب انسان آگے، اچھا ابھی اس کو آگے پڑھیں تاکہ یہ تاثر جب قائم کریں نا ہم، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ پھر آگے حدیث کا ہی حصہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے۔ جو بات میں کل کر رہی تھی نا بار بار کہ ایگریمنٹ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کا، اللہ رب العزت کا اور اس ناچیز بندے کا، یہ جو خاک سے بنا ہوا جسم ہے، یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی روح ہے، یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیتیں ہیں، یہ جو اللہ ہی کی عطا کی ہوئی تمام قوتیں ہیں، ان کے اس بندے کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایگریمنٹ ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے مکمل ایگریمنٹ۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ اتنی خوبصورت صورت ہے یہ۔ ہمیں بیسیکلی نا پرابلم ہمارا آتا کہاں پہ ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں چیزیں، بار بار نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جب یہ کیفیت ہی سمجھ نہیں آتی نا، جب یہ تفسیر دل میں اتری ہوئی نہیں ہے، جب ہمیں اپنے ہی الفاظ کی وقت نہیں پتا، ہمیں اپنے ہی الفاظ کی ویلیو نہیں پتا، ہمیں اپنے ہی الفاظ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ کہہ دینے کے بعد ہم نے کیا کر دیا ہے، تو پھر اثر نہیں ہوتا، پھر اثر نہیں ہوتا۔ اور جب اس طریقے سے پڑھیں گے، جب حدیث قدسی ہے، جب ہم نے پڑھ لی ہے حدیث، اب ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر؟ اس کے بعد ہمیں اس چیز پہ کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے؟ کیا یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ختم کہاں ہو رہی ہے بات کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور ایک عہد و میثاق ہے، اسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہینڈ شیک ہے۔ جب اللہ اور بندے کے درمیان ایک پورا کا پورا تاثر قائم کر کے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک کیفیت قائم کر کے، یہ اس میں بیان القرآن میں فرما رہے ہیں مولانا کہ میں نے، ان کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ
اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایک صاف خوبصورت عظیم بہترین معاہدہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندے کو جب وہ بار یعنی ہر چیز پہ اللہ رب العزت ریپیٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا جواب دے رہے ہیں، مالک یوم ایاک الرحمن الرحیم کا جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت مالک یوم الدین کا جواب دے رہے ہیں، اور پھر انسان اور اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان یہ جو ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ بیسیکلی اس طرح کا ایک معاہدہ ہے، اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ جب بندہ یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد کہ یا رب میں آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں، اللہ پاک میں آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں اور میری عبادت آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت اگر آپ میری مدد چھوڑ دیں، بے بسی دیکھیں نا، وہ مالک ہے تو ہمیں وہ بے بسی شو کرنی ہے، ہم نہیں ہیں کچھ بھی، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر رب نہ چاہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر رب نہ چاہے، ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے اگر اللہ رب العزت وہ دینا نہ چاہے، ہماری یہاں کچھ ملکیت نہیں ہے اگر اللہ رب العزت اس چیز کو سلب کر لے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارا گھر، ہماری چیزیں، ہماری اولاد، ہمارا شوہر، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، یہاں تو اتھارٹی بڑی لمیٹڈ ہے۔ ہاں، جس کے لیے رب جتنا وسیع کر دے، جس کے لیے رب جتنا خوبصورت کر دے، جس کے لیے رب جتنی وسعتیں دے دے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مجھ سے مانگا، ٹھیک ہے؟ پھر جب بندہ کہتا ہے، اب غور کرنا ہے آپ نے، یہاں پہ بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا میں نے اسے بخش دیا۔ مطلب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے میری پیاری دوستوں۔ ایک حدیث ہمیں نصیب ہو گئی نا، اگر اللہ کے عشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی ایک بوند اگر ہمیں نصیب ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ یہ زندگی، اس کے بعد موت کا ذائقہ، اس کے بعد قبر کا ریسٹ جو ہم نے کرنا ہے، اس کے بعد حشر کا دن جہاں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ جو الحمدللہ رب العالمین کو اس طرح سیکھ لیں گے، اس کو پڑھیں گے ایسے، اس کو سمجھیں گے ایسے، اس کو ادا ایسے کریں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں نا نماز اللہ کی یاد ہے، پوری کی پوری دعا ہے۔ اب جس کی کیفیت یہ بن گئی ہے، پڑھتے ہوئے جس کا تاثر قائم ہو گیا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں اور میرا رب سن رہا ہے، اور میں نے اپنے رب کو کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور میرے رب نے مجھے جواب دیا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کر دی ہے، میری تعریف کر دی ہے، میرا شکر ادا کر دیا ہے۔ پھر ہم نے کہا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر ہم نے کہا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے اور اپنے آپ کو پورا کا پورا میرے حوالے کر دیا ہے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اب مجھے بتائیں، مجھے یہ آیت اتنی پیاری لگتی ہے، مطلب ہر آیت کا ایک ایک لفظ وہ اللہ کی نشانی ہے، دل پہ لکھ لینے کے قابل ہے، دل پہ لکھ لینے کے قابل ہے، پورا کا پورا دل میں، پوری کی پوری روح میں محفوظ کر لینے کے قابل ہے۔ لیکن ہماری کم مائیگی ہے نا کہ ہمیں کچھ حصے سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اپنا نصیب ہے اس عظیم قرآن میں سے کس کو کیا ملا، اپنا نصیب ہے کہ اس میں سے ہم نے ڈھونڈا تو ہماری زندگی کے حوالے سے کیا چیز، کون سا منظر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پہ اوپن کر دیا۔ احادیث مبارکہ ایک ایک حدیث اس قابل ہے کہ دل پہ لکھ لی جائے، تو اس میں سے بھی کچھ نصیب ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا نصیب ہے، وہ جتنا مانگتا ہے پھر اتنا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ طلب ہے نا، طلب ہے، یہ قرآن اور حدیث وہ نہیں ہے کہ بغیر مانگے مل جائے، یہ طلب ہے۔ اگر آپ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں نا اور میں یہاں پہ موجود ہوں، بلیو می، یا تو آپ کی طلب ہے یا آپ کے کسی بزرگ کی طلب ہے، آپ کے کسی بڑے کی طلب ہے، اس نے مانگا ہے اللہ سے کہ یا رب انہیں قرآن عطا کر دے۔ یہ عطا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی پڑھ نہیں لیا جاتا۔ قرآن ایک عطا ہے، حدیث ایک عطا ہے، اور اللہ جسے عطا کر دے اس کے لیے عطا ہے۔ ورنہ لوگ بہت بڑی بڑی لائبریریز میں بیٹھ کے بہت بڑی بڑی جگہوں کے اوپر ڈسکشنز کر کے
ایک لفظ بھی لے کے نہیں اٹھتے، مانگا ہی نہیں ہوتا، چاہا ہی نہیں ہوتا، اللہ عطا ہی نہیں کرتا، آنکھیں بند، دلوں پہ مہر، کانوں پہ مہر، آنکھوں ہر طرف سے مہر. پھر وہ رب ہے نا، وہ رب ہے. اور جو تلاش میں نکل پڑا ہے، جو سفر پہ چل پڑا ہے، جس کے آنسو بہہ رہے ہیں، اللہ جی عطا کر دیں، یا رب عطا کر دیں، اللہ نصیب کر دیں، یا اللہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن، اللہ پاک سمجھنا چاہتے ہیں قرآن، یا اللہ حدیث نصیب کر دیں. پھر ایسے ہوتا ہے کہ جگہ کہیں اور ہے، وسیلہ کوئی اور ہے، دعا کسی اور کی ہے، پہنچ آپ تک رہا ہے. پھر ایسے ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سلیکشن، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے عطا کر دیا ہے. تو میری پیاری فرینڈز، یہ جو ایک حدیث ہے نا، یہ جو ایک حدیث ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے، اگر یہ ہمارے دل تک اتر گئی ہے، اگر یہ میں سمجھ صحیح طریقے سے، اگر ہمارے قلب و نظر کو وا کر کے ہم نے اس کو پڑھا ہے، اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے، اتنی بڑی گفٹ ہے یہ ایک حدیث، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں نا کہ ایکسکلوسیو کوئی ڈسکشن ہو، کوئی ایسی ڈسکشن، کوئی ایسی میٹنگ کسی بندے سے، کسی لارڈ سے، کہ سارے کام ہو جائیں. ہر انسان یہاں کوششوں میں لگا ہوا ہے، ہر انسان یہاں کوششیں کر رہا ہے کہ اچھا آپ کا جو سوشل سرکل ہوتا ہے، آپ اس کو کیوں ڈیولپ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اسٹرانگ رہنا چاہتے ہیں، آپ بے فکری سے جینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوشل سرکل اتنا اسٹرانگ ہو کہ جدھر نظر اٹھے آپ کو پتا ہو کہ میرے ساتھ اس سائڈ پہ بڑی اسٹرانگ ٹیم کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف نظر اٹھے ادھر بھی پتا ہو یہ سائڈ بھی الحمدللہ سیف ہے، تیسری طرف نظر اٹھے ادھر بھی ایسا ہی ہو. اسی کو سوشل سرکل کہتے ہیں نا. اسی کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک سوشل اس کے اندر اینیمل ہے نا. جب تک وہ ہیومن لیول پہ آئے گا، اس سے پہلے اس نے اپنی وہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیز، یہ جو ایکسکلوسیو ایک میٹنگ، ایک کال، ایک جواب، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حدیث مبارکہ، حدیث قدسی، اللہ رب العزت کے الفاظ مبارکہ. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ آدھی سورت، آدھے 3 پہلی آیات اللہ کا حصہ، درمیان کی ایک آیت، چوتھی جو آیت ہے اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، اور آخری 3 آیتیں اللہ نے اپنے بندے کو عطا کر دی. اور پھر اینڈ بھی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، میں دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. ابھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ اس کے بعد ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی، وہ کر لیں تو کوئی کام ہو جائے گا؟ پتہ ہے ہم جن الجھنوں میں پڑ گئے ہیں نا، کہ کہیں سے کچھ پوچھتے ہیں، کسی جگہ سے کچھ پوچھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لگاتار سیدھا قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی نماز کو اتنا خوبصورت نہیں کر رہے، ہم اس لیے اتنے کمزور ہوئے ہیں. اگر نماز اتنی مضبوط ہو جائے، اگر سورہ فاتحہ اس طریقے سے دل میں اتر جائے، اور ہر دفعہ پتا ہو کہ اس وقت، تو آپ سوچیں اگر آپ مل کے آ رہے ہیں 5 دفعہ، اگر آپ کی معراج ہے، نماز انسان کی معراج ہے، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی. ہاں لفظ مومن ہے وہاں پہ، ایمان والا لفظ ہے، مسلمان لفظ نہیں ہے. مومن کی معراج ہے نماز. جو ایمان والا ہے نا، جس کے دل میں ایمان پختہ ہے، جس کو ڈگنیٹی سمجھ آ گئی ہے، جس کو قرآن کی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جو اتنی عظیم 2 قوتیں، رحمتیں، عزتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، قرآن اور سنت، جس کو وہ سمجھ میں آ گیا ہے، جس کو وہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے نا، وہ واقعی اس کی معراج ہے نماز. اور جب 5 دفعہ نصیب ہو رہی ہے، اور پھر اس میں اللہ کا وعدہ ہے اس حدیث میں کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ وہ دے رہا ہے، تو پھر بتائیں ہماری کمزوری ہے نا کہ ہم وہاں مانگ نہ پائیں. ہماری کمزوری ہے یہ، ہم وہاں سمجھ نہ پائیں، یہ ہماری کمزوری ہے. اب ہم نے شروع کرنا ہے کہ رب العالمین کی تفسیر. آج ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. اب وہ کیفیت آپ سب فرینڈز کی بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ایک کر کے نا ان الفاظ مبارکہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھنا ہے، اور اس طریقے سے سمجھنا ہے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ کرے ہمارے دل تک اتر جائیں. آمین یا رب العالمین. رب العالمین کی تفسیر کیا ہے؟ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین جو ذکر کی گئی ہے. اب اس میں جو ذکر کی گئی ہے مختصر الفاظ جو ہیں اس کے اندر، تو رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ رب جو ہے نا، یہ عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے کے ہیں. اس کے معنی تربیت اور پرورش کرنے کے ہیں. اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسالے کی رعایت کرتے ہوئے اس طریقے سے آگے بڑھایا جائے کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے. تربیت اس کو کہتے ہیں. یہ جو لفظ تربیت ہے نا، اس کا مطلب بہت گہرا
اور بہت بڑا ہے. اس کا مطلب کہ ایسے اس طریقے سے اس چیز کو کیا جائے, اس طریقے سے اس چیز کو نبھایا جائے, اس کو سجایا جائے, اس کو سنوارا جائے, اس کو پنپنے دیا جائے, اس کی تمام تر صلاحیتوں کو بڑھنے دیا جائے کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے. اب یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے. یہ جو رب کا لفظ ہے یہ دنیا میں اور کسی کے لیے کہیں کسی جگہ بولا نہیں جا سکتا, نہ ہی بولا جاتا ہے, کہیں بولا نہیں جاتا. کسی مخلوق کو کسی بھی حوالے سے رب کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے اور وہ دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے. یعنی کہ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ جو عورت کو بھی کہا جاتا ہے نا یہ لفظ, تو یہ ایک لمیٹڈ کانٹیکسٹ میں بولا جاتا ہے, پھر بھی اس کی بہت بڑی وسعتیں ہیں اس لفظ کے اندر جو تربیت کا لفظ ہے. ماں کو کہا گیا ہے نا کہ سوال صرف تربیت پہ ہونا ہے, صرف تربیت پہ سوال ہونا ہے, باقی تمام تر سوالوں کا جواب یا اولاد کا جو باپ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ پورے طریقے سے ہر چیز کا جواب دہ ہے, یا پھر اولاد خود ہے. ماں جس چیز کے لیے جواب دے نا وہ تربیت ہے. تربیت کا جواب دیے بغیر وہاں پہ زمین قدم نہیں چھوڑے گی. سب سے امپورٹنٹ کام, سب سے ضروری کام جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں, جس پہ کئی دفعہ ہم بالکل توجہ ہی نہیں دے پاتے, جس پہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہار جانا چاہیے. ماں کو ہارنا نہیں چاہیے, سکھاتے ہوئے ماں کو ہارنا نہیں چاہیے. اگر ماں ہار گئی تو پھر شیطان جیت جائے گا. ماں نے نہیں ہارنا, ٹھیک ہے, اور آخری سانس تک نہیں ہارنا. اس لیے کہ جتنی وسعت اس لفظ کے اندر ہے نا, اگر اتنی وسعت نہ ہوتی تو یہاں اس کا ترجمہ یہ نہ ہوتا. لیکن یہ جب اپنے براڈر اس کے اندر بولا جاتا ہے پورے کے پورے معنی کے اندر, تو صرف اس کا ایک لفظ کا مطلب ہے یہ, اور وہ ہے رب. اور وہ صرف رب تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے, صرف مالک کائنات کے لیے بولا جا سکتا ہے, صرف خالق کائنات کے لیے بولا جا سکتا ہے. یہ لفظ اور کسی کے لیے بولا نہیں جا سکتا. اچھا, اب اس کے بعد ہے عالمین. عالم کی جو جمع ہے نا, یعنی عالمین کا جو سنگولر ورڈ ہے وہ ہے عالم. عالم یعنی کہ ایک جہان, ایک ایسی جگہ جس کے اندر تمام تر اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ جائیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ جس میں عالمین جو ہے نا, اس میں دنیا کی تمام اجناس, تمام آسمان, چاند, سورج, تمام ستارے, ہوا, فضا, برق و باراں, فرشتے, جنات, زمین اور اس کی تمام مخلوقات اور حیوانات اور انسان اور نباتات اور جمادات, سب اس میں داخل ہیں, سب اس کے اندر داخل ہیں. یہ سب ایک ایک عالم ہیں. ان کو ہم اگر الگ الگ گنے نا تو یہ ایک ایک عالم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں. اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا کہ یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں, اسی طرح نظام شمسی اور قمری اور برقوں باراں اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, یہ سارا ایک ہی عالم ہو, اور اس کے جیسے اور ہزاروں عالم موجود ہوں, اور ہزاروں عالم موجود ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ انسان صرف زمین پہ رہ سکتا ہے اور کسی جگہ کے اوپر جا کے آباد نہیں ہو سکتا, وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے آکسیجن ریکوائرڈ ہی نہ ہو. وہاں پہ ایسی مخلوقات رہتی ہوں جن کے لیے آکسیجن ریکوائرڈ ہی نہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ایسی جو مخلوقات رہتی ہوں جن کے لیے پانی ریکوائرڈ ہی نہ ہو. رب ہے نا, وہ رب ہے. ہم نے امیجن کرنا ہے جتنا وسیع سے وسیع تر ہم امیجن کر سکیں اپنے رب کی بادشاہی کو, اپنے رب کے تمام تر عالمین کے رب ہونے کو. جتنا میکسیمم ہم امیجن کر سکیں گے نا, اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر عاجزی آئے گی, اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر عاجزی آئے گی. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ ایک عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے, اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں. کیا مشکل ہے اس رب کے لیے, کیا مشکل ہے. اب اتنی مخلوقات ہوتے ہوئے سوچیں, اس چیز کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں, اپنا رشتہ سمجھ آتا ہے اللہ رب العزت سے, اس کی رحمتیں سمجھ آتی ہیں. کس طرح اتنی لا تعداد لامحدود اتنی بڑی کائنات کے اندر کہ سورج سولر سسٹم کا ایک ذرہ ہے, یہ زمین ایک ذرہ ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سولر سسٹم اپنی گلیکسی کا ایک ذرہ ہے, اور وہ گلیکسی اللہ کی کائنات کے اندر ایک ذرہ ہے.
کروڑوں اربوں خربوں گلیکسیز موجود ہیں، اور پتہ نہیں کب سے اور پتہ نہیں کب تک رہیں گی، کیونکہ وہ رب ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب اتنی لاتعداد مخلوقات، پھر زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں، کاؤنٹ لیس، ٹھیک ہے، تو اس نظام شمسی میں کتنی ہوں گی؟ اگین کاؤنٹ لیس کا لفظ ہی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ ہی ساتھ نہیں دے پا رہا اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، کتنی مخلوقات ہوں گی۔ ان تمام تر مخلوقات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ عظیم کتاب کس کو عطا کی؟ اہل ایمان کو، مومنین کو، مخلصین کو۔ اور پھر فرمایا کیا فرمایا وہاں پہ؟ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو کتنی بڑی وقت ہے ہماری، کتنی بڑی عزت ہے ہماری، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پہ، اگر ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، اگر ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، اگر ہم اللہ کے ہو کے جینا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے ہو کے مرنا چاہتے ہیں، تو کتنا عظیم رتبہ ہے، کتنا عظیم رتبہ ہے۔ انبیاء کی وراثت ہمارے ہاتھ میں ہے، انبیاء کی وراثت ہمارے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم۔ اس کے بعد نیابت کا رشتہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے کون؟ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اب اتنا بڑے مرتبے پہ جب کوئی فائز ہو جائے اور اس کے بعد اسے اپنی ہی اہمیت سمجھ نہ آئے اور وہ دنیا کے اندر گم ہو جائے، تو جب وہ دنیا کے اندر گم ہو جائے گا نا، تو سب سے پہلے اس نے اپنا مقام کھو دیا ہے۔ اس لیے اسی صورت کے اندر واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ انعمت علیہم کا اور ولضالین کا فرق کیا ہوگا، اسی کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے آگے تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 40,000 عالم ہیں۔ کہاں پہ منقول ہے یہ تفسیر قرطبی کے اندر، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 138، صفحہ نمبر 138 ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، مشرق سے مغرب تک یہ پوری دنیا ایک عالم ہے، باقی جو 40 ہیں وہ اس کے سوا ہیں، اس کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں، 80,000 عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مطابق ہوا نہیں ہوتی، اس لیے وہاں انسان یا کوئی حیوان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ میں آپ کو خود سے نہیں، اپنی زبان سے نہیں بول رہی، میں آپ کو مینشن ہے، یہ کہاں پہ مینشن ہے؟ قرطبی میں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو وہ ریفرنس پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ اس پہ جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں، ان کے مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہوں؟ نہیں ہے نا ضروری، وہ تو رب ہے، اس نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں نا کتنی مخلوقات ہیں، ایک مچھر سے لے کے انسان تک غور کرنا شروع کریں، کتنی مخلوقات ہیں۔ کسی کی خوراک کچھ اور ہے، کسی کی خوراک کچھ اور ہے، کسی کی خوراک کچھ اور ہے، کوئی ایک موسم میں پنپتا ہے، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی چوتھے میں۔ وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے، اللہ ہے وہ، ٹھیک ہے، رب کائنات ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے جو خلا ہے اس کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہ بنائی ہو جو وہاں زندہ رہ سکتی ہو۔ اچھا، اب یہ مضمون جو ہے یہ اب سے کتنے سال پہلے لکھا گیا؟ 777 سال پہلے ایک اسلامی فلاسفر امام رازی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے 100 سال پہلے؟ 770 سال پہلے۔ اور اس وقت فضا کیا تھی کہ نہ اس وقت جو خلا ہے اس کے اندر سیر کی جا چکی تھی، نہ پیمائش کے آلات ایجاد ہوئے تھے، نہ راکٹ موجود تھے، نہ اسپیس شپس موجود تھیں، کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو انہوں نے یہ لکھا تھا۔ اب تو انسان چاند اور مریخ اور اس پہ آبادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اتنی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، اتنی ساری صاف ستھری ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، کہ چاند پہ بسنا چاہ رہا ہے انسان، مریخ پہ بسنا چاہ رہا ہے، زمینوں کی خرید و فروخت تک باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر غور کریں نا ہم اپنی اندر کی پوری ایک انر آئی کو اوپن کر کے اگر ہم غور کرنا شروع کریں، آپ یقین کریں چند لمحے کے بعد نا انسان کے اندر وہ عاجزی خود ہی پیدا ہوتی ہے، وہ خود ہی پیدا ہوتی ہے جب وہ غور کرتا ہے میرا رب اتنا عظیم ہے، میرا رب اتنا عظیم ہے۔ اور پھر اس عاجزی کے اندر وہ آنسو بہنے لگتے ہیں کہ اچھا پھر وہ رحیم بھی اتنا ہے، پھر وہ رحمان بھی اتنا ہے۔ اگر رب کائنات اسی طرح سے اتنا ہی بڑا مالک، اتنا ہی بڑا پوری کائنات کا تمام عالمین کا رب
اگر اتنا رحمان نہ ہوتا، اگر اتنا رحیم نہ ہوتا، ہم کدھر جاتے، ہم کیا کرتے اس کے بعد؟ تو ہم نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بالکل سٹارٹ کے اندر افتتاح کیا ہے نا قرآن کا، اور اس افتتاح کے اندر یہ جو بیان کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مقصد اتنا وسیع ہے کہ اگر ہم اپنے فہم و شعور کو جگا کے پورا کا پورا حاضر ناظر جان کے اللہ کو اپنی ایک ایک سانس اس کی یاد میں گزار دیں اور پوری کی پوری چیزوں کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں، ہم تاثر قائم نہیں کر سکیں گے. سانسیں گزر جائیں گی ساری، ہم تاثر قائم نہیں کر سکیں گے، ہم سے نہیں ہو سکے گا، اتنی بے بسی ہے. تو پھر اس پہ اتنی سی چیز کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے، پوری کی پوری اپنی یاد کو سمو دیا ہے، اس میں پوری دعا کو سمو دیا. ہم نے ابھی جو حدیث قدسی پڑھی ہے اس کے الفاظ مبارکہ پڑھ کے انسان کے اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ایمان نہیں اترا دل میں، ایمان نہیں اترا. اگر ایمان اتر گیا ہے نا، پھر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں کہ یہ آدھی صورت اللہ رب العزت کی ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اللہ رب العزت کے حوالے کیا ہے ہم نے خود کو اس میں. پھر درمیان کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو آخری 3 آیات ہیں وہ ایک مکمل دعائیں، جس کے بعد اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں اس کے بعد. اب بھی اگر ہمیں سورہ فاتحہ کی اہمیت سمجھنا ہے اور پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے وہ وجد میں نہ آ جائیں ہم کہ میرے رب کی تعریف ہو رہی ہے اور میری زبان سے اتنا پیارا نصیب، اتنی بڑی عطا، اتنی بڑی رحمت، ٹھیک ہے. اب یہ چیز اگر ہمیں تاثر نہیں ملا نا، یہ اگر ہم اس کو قائم نہیں کر سکے تو پھر ہمارا اپنا لاس ہو جائے گا بہت بڑا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم نے آگے سمجھنا ہے، آگے کس چیز کو سمجھنا ہے کہ الحمدللہ ہی، تو اللہ جو ہے نا یہاں پہ مطلب الحمد کا جو لفظ ہے وہ خبر، مطلب ایک خبر ہے کہ تمام تعریفیں اور اللہ کے لیے ہیں. تو اس میں ایک یہ جملہ کنسیڈر ہوتا ہے، الحمدللہ ایک پورا جملہ کنسیڈر ہوتا ہے جس کے اندر ایک چیز خبر ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کو مل رہی ہے، اور دوسری چیز جس کے لیے خبر دی جا رہی ہے وہ بھی یہاں پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا، اب اگر آپ ایک معجزہ دیکھنا چاہیں نا، اگر آپ چیلنج کرنا چاہیں، آپ کے سامنے ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے ڈسکشن چل رہی ہو، دنیا سے مرعوب ہو رہے ہیں نا، دنیا کی بہت ساری چیزوں سے جو اب ہماری جنریشن ہے اسے ہم نے بہت زیادہ شیطان سے فائٹ کر کے اللہ کا دین اتنا اتارنا ہے ان کے دلوں میں، اتنا اتارنا ہے کہ شیطان حاوی نہ آ سکے ان پہ. اچھا، اب اگر جین زی کے یا اور کسی کے کویسچنز ہیں اور آپ کو انہیں سمجھانا ہے اپنے رب کی بہت بڑی جو بادشاہی ہے اس کے بارے میں، ایک صرف اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو لفظ ہے، اس ایک نام، اس ایک لفظ کو ان سے کہیں یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اس پہ غور کریں. ایک لفظ کو آگے کر کے یعنی للہ، اس لفظ کو ذرا مطلب اس کو پورا الٹ دیں، ٹھیک ہے. ہاں سے شروع کر لیں، ادھر سے شروع کر لیں، ادھر سے شروع کر لیں، جہاں سے شروع کریں گے نا اس کا جو مطلب بن رہا ہے وہ رب ہے، اس کا جو مطلب بن رہا ہے وہ رب ہے. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ لفظ، اٹ سیلف اتنا بڑا معجزہ ہے. اگر آپ لوگ میرے سامنے ہوتے، میں آپ کو لکھ کے نا یہ ہر طرح سے اس کو لکھ کے دیکھیں، پین اٹھائیں، اس کو ہر طرح سے لکھ کے دیکھیں. للہ، اب لام کو آپ نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک لام کو ہٹا دیا، کیا باقی رہ گیا؟ اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ ایک لام کو آپ نے ہٹایا، ٹھیک ہے. تو ایک لام کو ہٹانے کے بعد بھی جو باقی ہے اس کا مطلب اللہ ہے، اور جو آخر میں ہا باقی ہے اگر وہ اکیلا بھی ہے تو اس کا مطلب اللہ ہے. ہو یعنی اللہ ہے، تنہا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی مطلب بن رہا ہے. وہ ہا کو شروع میں لے آئیں، عربک جو جانتے ہیں ہا کو شروع میں لے آئیں تب بھی یہی مطلب بن رہا ہے، ٹھیک ہے. الف کو اینڈ میں لے جائیں تب بھی یہی مطلب بن رہا ہے. لفظ ہی چینج نہیں ہو رہا، لفظ اتنا بڑا معجزہ ہے. تو جس کے لیے بولا جا رہا ہے اس کے معجزے، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کا رب کائنات ہونا، اس پہ پھر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا کوئی نام بنا کے دکھائے اپنے کسی خدا کے لیے، اگر سچا ہے، نہیں بنا سکے گا کیونکہ وہ رب ذوالجلال ہے نا، اس کی سلیکشن ہے اپنے نام کے لیے، اس کی سلیکشن ہے قرآن کی ابتدا کے لیے، اس کی سلیکشن ہے ایک ایک نشانی کے لیے. وہ انسانوں کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو سمجھنا ہے، اب ہم نے
میں اگر تھوڑا سا اس کو دہراؤں اس چیز کو، تاکہ ہم 1 منٹ کے لیے واپس پورا کا پورا ہمارا کنیکشن بنے، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں تک پہنچیں کہ ہم نے مالک یوم الدین کی تفسیر سمجھنی ہے. یہاں تک اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے 3 دن کو بالکل سمرائز کر کے نا 2 منٹ کے اندر اگر ہم کنیکشن بنانے کی کوشش کریں. آپ پہلے اپنی سمری پریپیئر کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کوئی ولنگ ہے تو بے شک شیئر کریں. ہم نے کل ایک آئینہ بنایا، ٹھیک ہے. ہم نے ایک آئینہ اپنے سامنے رکھا. ہم نے کہا ہم ایک آئینہ رکھتے ہیں، ایک مرر رکھتے ہیں اپنے سامنے، ٹھیک ہے. اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. مرر کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. اور وہ اللہ کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. عالمین ہم نے پڑھ لیے، 80,000 یا 40,000 عالمین بیان ہوئے، ٹھیک ہے. ایک ایک عالم میں کتنی باریکیاں ہیں اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب یہ آئینہ سامنے رکھنا ہے. ہم نے کہا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں، اور وہ عالمین کا رب ہے. اس آئینے میں ہم نے اپنی شکل دیکھنی ہے. اس آئینے میں جب ہم نے خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہمارا صرف ایک ہی روپ باقی رہ سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی بندگی. ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نہ ہماری ذات کچھ ہے، نہ ہماری اولاد کچھ ہے، نہ ہمارے شوہر، نہ گھر، نہ بار، نہ کوئی اور چیز ہماری ہے ہی نہیں نا. ہماری ہے ہی نہیں کوئی چیز. ہم نے کل بھی اس چیز کو سمجھا تھا. جب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہماری اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے، تمام طرح کے عالمین اللہ کے ہیں، تو اس میں ہماری حیثیت باقی کیا رہ گئی؟ اس میں ہماری حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں ہے اگر ہم اللہ کے نہیں ہیں. اور اگر ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، پھر جو اعزاز اللہ نے دیے ہیں وہ سارے باقی ہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہ اعزاز باقی ہیں اور وہ قدم اٹھانے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. انبیاء کی وراثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو آگے جو دین کی ترویج کا سلسلہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو ذمہ داری ہم پہ آ گئی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے. اب اگر یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں تو آگے پھر ایک اور امید دلائی جا رہی ہے، الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو رکنا نہیں ہے، سفر جاری رہے گا. رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جو مالک ہے نا وہ الرحمن اور رحیم ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم خود ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، اگلی نشانی اللہ نے بتا دی ہے. اب جو بات میں نے شروع کرنی ہے اس کے لیے میں نے یہ سارا دوبارہ کنیکشن بنایا ہے کہ مالک کون ہے، مالک کس کو کہتے ہیں. اب غور کریں، مالک کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین میں جو دوسری قابل غور بات ہے نا، وہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک جو ہوتا ہے نا، وہ کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک مالک ہے. اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی مالک وہ ذات ہے، ٹھیک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، پھر ان کو بڑھایا، پھر ان کو پورا کا پورا سنوارا. ہر چیز اس کی ملکیت ہے. ان کے ظاہر پہ بھی وہ مالک ہے، ان کے باطن پہ بھی وہ مالک ہے، ان کے زندہ ہونے پہ بھی وہ مالک ہے، ان کے مردہ ہونے پہ بھی وہ مالک ہے، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اب آپ سوچیں، جو چیز ہماری ہوتی ہے، چھوٹے سے کم مایہ ہم جو لوگ ہیں، ایک ذرے کے برابر ہم نہیں ہیں اس کائنات کے اندر، ٹھیک ہے. ہماری جو چیز ہوتی ہے، جو ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے، آپ کے سامنے اس وقت آپ جہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو چیزیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور ان پہ آپ کا کلیم ہے کہ وہ ہماری ہیں. میرے سامنے اس وقت جو چیزیں ہیں اس پہ میرا کلیم ہے یہ ہماری ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہماری ہیں یہ کہاں سے کہاں تک ہیں؟ پہلی سانس سے آخری سانس تک. اس میں بھی پوری نہیں تھی، اس میں بھی پورے پہ نہیں تھے مالک، ٹھیک ہے. بچپن میں پتہ ہی نہیں تھا ملکیت کس کو کہتے ہیں، بڑھاپے میں جا کے شوق ہی نہیں رہے گا ملکیت کس کو کہتے ہیں. یہ چند تھوڑا سا عرصہ ہے، اور اس زندگی کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں لمحوں کی زندگی ہے، لمحوں کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لمحوں کی زندگی ہے، اس زندگی کے بھی ایک مختصر سے حصے کے لیے ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو زوم کیا ہے ہمارے؟ میری چیز، میرا گھر، میری کتنی دفعہ ہے زبان پہ، میری کتنی دفعہ ہے. تو وہ جو مالک ہے نا، وہ کس چیز کا مالک ہے؟ ہمارا مالک ہے. ہمارا مالک ہے ہمارے ظاہر کا، ہمارے باطن کا، ہماری زندگی کا، ہماری موت کا، ہم جہاں کبھی تھے ہی نہیں اس کا، اور جب ہم نہیں ہوں گے اس کا، اور جو جنتیں اس نے بنا دی ہیں اس کا. وہ ایک ہی مالک ہے. مالک کو سمجھیں گے نا اور آخرت کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ عقیدت انکساری، عاجزی،
بندگی کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں ضروری ہیں الفاظ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اہل بصیرت جو ہیں ان کے نزدیک روز جزا نہیں بلکہ دنیا میں تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت رکھتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں، ابھی ہم نے سمجھا ہے نا، ہم نے ایک آئینے میں پکچر دیکھنے کے بعد، اپنے اوپر غور کرنے کے بعد، اپنی کمبائیگی پہ غور کرنے کے بعد مالک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، پھر دیکھا ہے کہ وہ تو روز جزا کا مالک، اس نے کیوں کہا ہے روز جزا کا مالک، کیوں کہا ہے یہاں پہ؟ یہاں کچھ اور الفاظ بھی تو ہو سکتے تھے نا۔ جو اہل بصیرت ہیں وہ غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تدبر کا کہا ہے نا، غور کرو قرآن پہ، بار بار غور کرو، بار بار غور کرو، تو نئے سے نئی خوبصورت سے خوبصورت چیزیں تمہیں سمجھ آئیں گی۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گا رب کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گا رب سے رشتہ کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گا رب کی کائنات کیا ہے، پھر جینا آئے گا، پھر مرنا آئے گا۔ دونوں کام ہی نہیں آتے اللہ کو سمجھے بغیر، اللہ رب العزت کو جانے بغیر، نہ جینا آتا ہے نہ مرنا آتا ہے، دونوں کام نہیں آتے انسان کو، آ ہی نہیں سکتے۔ جب رب کی سمجھ نہیں آئی جس نے پیدا کیا ہے، تو مقصد کیسے سمجھ آئے گا جینے کا، مرنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا، پھر موت کو چاہیں گے کیسے، موت کو خوبصورت کرنے کی تمنا کیسے کریں گے؟ تو اب اس پوائنٹ پہ غور کرنا ہے کہ اللہ پاک کی کیا حکمت ہے، یہاں مالک یوم الدین ہی کا کیوں ورڈ ہے، روز جزا کا ہی کیوں ورڈ ہے؟ تو اب اس میں قرآن کی جو دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پہ پروردگار عالم کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی ناقص ملکیت، جس پہ ہم نے ابھی غور کیا ہے نا، کتنی سی ملکیت ہے، کتنے سے سانسوں کے لیے ہے، کتنی کم آیا ہے، ابھی موت آ جائے کہاں کی ملکیت، ابھی موت آ جائے کہاں کی زندگی، ابھی موت آ جائے کہاں رہ گئی میں، کہاں رہ گئی انا، ٹھیک ہے؟ اور بتایا بھی نہیں موت کب آئے گی، بتایا بھی نہیں جگہ کیا ہوگی، بتایا بھی نہیں دفن کہاں ہوں گے۔ اتنی انسیکیور، اتنی لمیٹڈ ملکیت، اور اس پہ یہ غرور، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ جو دنیا کے قوانین ہیں نا، اس میں ملکیت کا کافی احترام رکھا گیا ہے۔ اب ذرا غور کرتے جائیں، یہاں پہ لاسٹ نہیں ہونا، آپ نے پوائنٹ اس پہ پورا فوکس رکھنا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس کے قوانین کے مطابق ملکیت کا احترام رکھا گیا ہے۔ ہوتا ہے نا احترام، گھر جس کے نام ہے اسی کا ہے، احترام ہے، ٹھیک ہے؟ جائیداد جس کے نام ہے اسی کی ہے، گھر میں پرچیز کر کے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس نے خرید لی ہیں اسی کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو بھی سہولت کے لیے اپنی اس کو چیزیں اویلیبل ہیں وہ اس کی ہیں۔ دنیا میں عارضی طور پہ لیکن احترام رکھا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، وہ اپنے گھروں کا مالک ہے، فرنیچر کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے جو بھی خدام ہیں ان کا مالک ہے، مالک سے مراد ہے ان کا آقا کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آرائش کے لیے دی گئی تھی، وہ اسی میں اتنا مغرور ہو گیا ہے، اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کے اس کے غرور کو توڑا ہے۔ اصل جو پوائنٹ ہے، جو اصل سمجھنے کی چیز ہے نا، اس لیے یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اس لیے پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، کہ اس ایک آیت کے اندر جہاں مالک یوم الدین کہا گیا ہے نا، وہاں اس غافل انسان کو دیکھیں جگایا کیسے ہے، اس غافل انسان کو جگایا کیسے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں چیلنج نہیں کیا کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کی تمہاری ہیں، کتنی ہیں، کیوں ہیں، کس حد تک ہیں۔ سمپل ایک چیز کہ یوم جزا، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اب اس پوائنٹ میں اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی غرور توڑ دیے ہیں کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، یہاں تو چھوڑ کے جاؤ گے، یہاں تو چھوڑ کے جاؤ گے، یہاں سے تو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب میرا حکم آئے گا، جب رب کا حکم آئے گا جانا پڑے گا، جس جگہ رب کا حکم آئے گا جانا پڑے گا، جس حال میں حکم آئے گا جانا پڑے گا۔ تو یہاں تو تمہارا پرماننٹلی ہے ہی کچھ نہیں، اور جہاں پلٹ کے میرے پاس لائے جاؤ گے نا، اس جگہ کا مالک اللہ رب العزت ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ صرف رب ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اس ایک آیت کے اندر اگر ہم اس کو دل سے سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، تو پھر تمام طرح کے غرور ٹوٹ جاتے ہیں، ہر طرح کی ملکیت کے، میں کے، انا کے احساس ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں جو ہے وہ پرماننٹ ہے ہی نہیں، اور جہاں پرماننٹ ہے وہاں مالک رب ہے، یہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، لیکن اس نے یہاں اتھارٹی دی ہے کہ جی کے دیکھو میرے بندے بن کے، اتھارٹی دی ہے، تھوڑا سا موو کرنے دیا ہے، تھوڑا سا غور کرنے دیا ہے، تھوڑا سا کائنات کے اوپر، کائنات میں سیر کرنے دی ہے، یہاں پہ سانسیں اپنی مرضی سے لینے دی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ حق بندگی کون ادا کرتا ہے
اور کون نہیں ادا کرتا صاف صاف بالکل واضح ہو جائے، بالکل کلیئر ہو جائے یہ چیز. ٹھیک ہے، جیسے کہ روز جزا کا بیان ایک اور جگہ پہ جب سورہ مومنون کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سورہ مومن میں، تو اس کی آیت کا ترجمہ ہے جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات اللہ سے بھی مخفی نہ رہے گی. آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے. آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو قرآن کریم ہے، جو قرآن عظیم ہے، ٹھیک ہے، اور جو رب کائنات کی اپنی، جو رب کائنات کی عظیم کتاب ہے اور جس کو لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں جس میں اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، وہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آنکھوں پہ سے پردے ہٹانے کی جو شیطان نے ڈالے ہیں، جو اس دنیا کے اندر ایک کیفیت ہے کہ یہاں انسان گم ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے الوژن ہے نا، دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، متاع الغرور ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر چیز ہے. ایک جو کھجور کی گٹھلی ہے اس کے اوپر جو چھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جھلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک سی جو لیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے برابر وقت ہے اس کی. اب اتنی سی کم مایا جو چیز ہے، اتنی کم مایا جو چیز ہے، اس کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے. یہی امتحان ہے، گم ہونا ہے یا نہیں ہونا، مالک کو جان کے چلنا ہے یا اس کو بھول کے چلنا ہے، اپنی آخرت کے دن کو یاد رکھ کے چلنا ہے یا آج کے اندر گم ہو جانا ہے. یہی امتحان ہے میری پیاری فرینڈز. اور سارے امتحان کا ٹوٹل پورا سمرائز کر کے مختصر ترین خلاصہ سورہ فاتحہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے لاسٹ نہیں ہونا، اس لیے گم ہونے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ جو آخری لفظ ہے نا والضالین، وہ گمراہ پہ ختم ہو رہا ہے. گم راہ، جس نے راستہ گم کر دیا. دو لفظ اکٹھے ہیں اس کے اندر، گمراہ کے اندر، گم راہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ راستے کو بھول جانے والے، راستے کو گم کر دینے والے، اپنے ٹریک سے اتر جانے والے، اپنی حیثیت کو بھول جانے والے. تو جب حیثیت ہے ہی کچھ نہیں سوائے ایک حیثیت کے کہ ہم اللہ کی بندیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی وقت ہی نہیں ہے، تو اگر اسی کو یاد نہ کر سکے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا. اگر ہمیں اس وقت بھی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ رب العزت نے مالک روز جزا کیوں کہا ہے خود کو یہاں پہ. اب اس پوائنٹ پہ آپ نے غور کرنا ہے. تفسیر یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور میں 10 منٹ کے بعد نہیں 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں، اس پہ ڈسکشن بھی کریں، اپنے اپنے پوائنٹس اس پہ لائیں تاکہ اور تاثر بنے. آپ نے کیسے اس صورت کو سمجھا، کہاں سمجھا، کس طریقے سے آپ نے خود پہ اپلائی کیا، وہ پوائنٹس ہم نے انشاءاللہ شیئر کرنے تاکہ تاثر گہرا ہو. ہمیں ایک دفعہ ایسے سمجھ آ جائے سورہ فاتحہ کہ پھر بھولے نہ کبھی انشاءاللہ تعالی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں ایک پہلو جو ہے نا وہ حمد و ثنا کا ہے، وہ حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ درخواست کا ہے. اور ہم نے کل بھی اس چیز کو سمجھا تھا کہ اگر ہم دو لفظوں میں جینا چاہیں نا، دو لفظوں میں، ہمیں اگر اتنا کم مایا لگے اپنا آپ کہ ہمیں زیادہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بہت لمبی چوڑی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی، مختصر سے مختصر، بالکل دو لفظوں میں سمرائز کر کے زندگی کا ایک معیار سیٹ کرنا ہے، اپنے لیے لمیٹیشن سیٹ کرنی ہے. ہمیں اپنے لیے اپنے ارد گرد ایک سرکل لگانا ہے، ایک دائرہ لگانا ہے کہ اچھا یہ لمٹ سے ہم نے اس سے باہر نہیں جانا. اگر 2 ورڈز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، 2 لفظوں میں، نعبدو نستعین، 2 لفظوں میں پوری زندگی سمجھ جاتی ہے. اس لیے سمجھ جاتی ہے کہ عبادت ہم ہیں کون؟ اللہ کے بندے. اللہ کے بندے تو بندگی کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے عبادت. بندگی کا، عبد ہونے کا، عبدہو کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے عبادت، ہمیشہ ہمیشہ عبادت. اس ہمیشہ عبادت کی جرت انسان خود نہیں کر سکتا، اس کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے. نستعین ضروری ہے، اللہ کی مدد ضروری ہے. تو اگر ہم مدد اور عبادت ان 2 لفظوں کے اندر اپنی زندگی کو گم کر دینا، پھر عاجزی کیسے نہیں آئے گی؟ جس کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جس کا ہونے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جس کے مطابق جینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جس کو جاننے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اگر ہمیں اس ہی کو
پانا ہے تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، اور وہ عاجزی آئے گی کیسے؟ جب ہمیں اپنی حیثیت سمجھ آئے گی. جب ہمیں اپنی حیثیت سمجھ آئے گی نا کہ ہماری حیثیت محض اتنی ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں، اور وہ توفیق دیتا رہے گا تو عبادت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، عبادت ختم ہو پھر مدد مانگتے رہیں، مدد کم ہونے لگے کہ نہیں مل رہی، لگے کہ بے بس ہو رہے ہیں، پھر مدد مانگیں، پھر عبادت کرتے رہیں. انہی دو لفظوں کے اندر اگر ہم گم رہے تو یقین کریں حق بندگی بھی ادا ہو جائے گا، اور زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، موت کا ذائقہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، قبر بھی خوبصورت، حشر بھی خوبصورت، جنتیں بھی خوبصورت. لیکن اگر اس سرکل سے باہر آئے نا ہم، اگر غرور ہو گیا اپنی عبادت پہ، نہیں ہم کچھ ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ایسے ہیں، یہ غرور آتے ہی انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، کیونکہ غرور کو توڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، جیسے ہی وہ غرور آئے گا نا واپس یاد کرنا ہے مالک یوم الدین، واپس یاد کرنا ہے اس چیز کو. اچھا، اب اس لفظ کا جو نعبدو ہے جس سے عبادت سے مشتق ہے، یہ لفظ نا عبادت سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے کسی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے، کسی کی بھی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار، یہ مطلب ہے نعبدو کا. ٹھیک ہے، اب کر ہم کس کے سامنے رہے ہیں؟ اللہ کے آگے. کس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. کس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں؟ جو رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے سامنے ہم اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کریں تو اس کو عبادت کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہماری عبادتیں ایسی ہی ہیں؟ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ کیا ہم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم پہلے پورا تاثر لیں کہ کھڑے کس کے سامنے ہیں، یہاں پہ قیام کیا کس کے سامنے ہے، ہاتھ باندھے کس کے سامنے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بندوائے ہوئے ہیں جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر انعام ہے رکوع، پھر جھک گئی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر انعام ہے سجدہ، اور پھر سجدے کے اندر ہم نے جو کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر انعام ہے بندگی والی زندگی، پھر انعام ہے وہ عزتیں جو اللہ عطا کرتا ہے، پھر انعام ہے وہ رونقیں جو اللہ عطا کرتا ہے، پھر انعام ہے وہ مسکراہٹیں جو مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی مسکراہٹیں اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رب کائنات ہے. وہ جس کے دل کو جس حال میں مسکرانا سکھا دے وہ رب ہے، وہ جس کے دل کو جس وقت ایک غنا عطا کر دے وہ رب ہے، وہ کسی کی چھوٹی سی کمائی میں بے پناہ وسعتیں کر دے وہ رب ہے، وہ اس کی اولادوں کے اندر، اس کی نسلوں کے اندر خیر پہ خیر پیدا کر دے وہ رب ہے. وہ اگر رب دینے پہ آ جائے نہ کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ چھیننے پہ آ جائے پھر کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کوئی بچا سکتا ہے اگر وہ چھیننے پہ آ جائے. جب کیفیت یہ ہے، اس کیفیت میں جا کے پکارا ہے تو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ نعبدو، اور اس کا مطلب سمجھ کے آئندہ پڑھنا ہے. ہم نے بار بار اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا انکسار، انتہائی عاجزی کا انکسار، اس کو نعبدو کہتے ہیں. اور نستعین، استعانت سے کیا مراد ہے؟ نستعین جو ہے یہ استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو انسان پہ نا تین، اچھا اب یہاں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے آگے ہم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی ذات کے سارے غرور توڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی ذات کے سارے غرور توڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کرتے جھکے ہیں اللہ کے آگے اور عاجزی کا اظہار کیا ہے، پھر سر اٹھایا ہے، اسی کی تعریف بیان کی ہے، پھر سجدے میں چلے گئے ہیں، انتہا کی عاجزی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اب یہ پوائنٹ تو سمجھ میں آ گیا. اب ایک اور بہت زبردست پوائنٹ ہے جو یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے، جو اگر سمجھ آ جائے نا پھر دوبارہ سے اس طرف جائیں گے ہم، وہ کیفیت بنے گی کہ اچھا واقعی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک سے ڈسکس کیا تھا کہ جو قرآن کی فلسفی آف نالج ہے وہ ایک چیز پہ بیس کرتی ہے کہ ہر انسان انٹلیکچوئل ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک وہ چپ لگائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ایک انٹلیکچوئل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل کیا ہوتا ہے ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا، جس کو اپنے ماضی کا پتہ ہو، پوری طرح اپنے ماضی کا پتہ ہو، اپنے حال کا
پوری طرح پتہ ہو، ٹھیک ہے، اور فیوچر ایسٹیمیشن اس کی پوری ہو، وہ اپنے فیوچر کا وہ پوری طرح سے ایسٹیمیٹ کر سکتا ہو، پورا کا پورا انالیسس کر سکتا ہو، پورا کا پوری گریپ ہو اس کی۔ اب 3 آیات گزری ہیں نا، 3 آیات گزری ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انٹلیکچوئل کو اس کی ساری انفارمیشن دے دی ہے۔ کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین، بتا دیا گیا عالمین کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہمیں اپنے ماضی کا پتہ چل گیا نا، ہمیں اپنے ماضی کی سمجھ آ گئی کہ ہم جہاں سے جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ تمام عالمین کا رب ہے، جس کے ہم بندے ہیں وہ تمام عالمین کا رب ہے، تمام تر تعریف اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حال میں زندہ رہنا ہے تو کیسے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا الرحمن ہے اور رحیم ہے، دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دی، دونوں چیزیں اناؤنس کر دی۔ اب ہمارے اس وقت یعنی حال کے لیے جس کو ہم یعنی ایک ہمارا پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، ایک پریزنٹ ہے، ایک فیوچر ہے۔ پاسٹ کی انفارمیشن پہلی آیت میں ہے، جو پریزنٹ ہے اس کی انفارمیشن کہ پھر کیسے رہو، کس کے سامنے جھکے رہو، کس سے امید رکھو، جو الرحمن بھی ہے اور جو الرحیم بھی ہے، اور فیوچر کی ایسٹیمیشن کیا دی گئی ہے، مالک یوم الدین ہے وہ۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائیں تینوں چیزیں، اگر کسی کی کیفیت یہ پوری کی پوری بن جائے، اگر کسی کو یہ تینوں آیات کوئی اپنے دل پہ لکھ لے، اس سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اس کے بعد جب وہ ایگریمنٹ کرے گا نا تو پھر اسے پتہ ہے کہ وہ کس سے ایگریمنٹ کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ نعبدو کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے عبادت کیسے کرنی ہے، کتنی عاجزی ضروری ہے، کتنا خود کو توڑ دینا ضروری ہے، کتنا اپنی تمام تر غرور کو ختم کر دینا ضروری ہے، اور پھر جب سارے غرور ختم تو اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور پھر یہ دائرہ اگر ہم نے اپنے ارد گرد لگا لیا تو جو زندگی گزرے گی نا وہ ایک انٹلیکچوئل کی گزرے گی۔ اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری فلسفی ضم ہے اس میں، فلسفی آف عبادت بھی آ گئی، ٹھیک ہے، فلسفی آف نالج بھی یہاں پہ آ گئی، انسانیت کا جو فلسفہ ہے وہ بھی آ گیا، آگے فیوچر کے لیے کرنا کیا ہے، جو راستہ ہے وہ کیا ہے۔ تو تمام طرح کی جتنی 8 کی 8 قرآن کی فلسفیز ہیں نا اس ایک صورت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جس چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے، عبادت پہ ہم نے کافی الحمدللہ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں کوشش کی تھی سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جس چیز پہ غور کرنا ہے وہ آخری 3 آیات ہیں، جن میں انسان کی دعا، درخواست اور اس کا مضمون اور ایک خاص دعا کی تلقین۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ہم دنیا میں جو کچھ مانگتے ہیں نا، اگر ہم اس ایک دعا پہ اس کو سمجھ کے کہ اس سرکل کے اندر ہے یا نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اگر ہم ایسے مانگنا شروع کر دینا، ہماری زندگی بے پناہ خوبصورت ہو جاتی ہے صرف اس ایک دعا کو سٹینڈرڈ بنا کے۔ اللہ سے مانگا کیا ہے بندے نے، یہاں پہ کیا چیز مانگی ہے، اللہ رب العزت سے کیا چیز مانگی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جو صراط ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس کو ہم نے کل بھی الحمدللہ کوشش کی انڈرسٹینڈ کرنے کی، اب اگر ہماری کوئی دعا بھی اس سے باہر جائے، اس کا مطلب وہ زندگی کا کرائیٹیریا ہے ہی نہیں، ہم غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سے جب صراط مستقیم مانگنا ہی سب کچھ ہے، ہر چیز اس کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ آگے کلیئر کٹ الفاظ میں جو اگلی نشانی ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو صراط مستقیم پہ تھے ان پہ انعام ہوا، جو صراط مستقیم پہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے اور راستہ گم کر بیٹھے۔ اب یہ جب اتنا کلیئرلی ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، تو ہمیں اپنی ہر دعا کو اس دائرے کے اندر رکھنا ہے۔ جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر دعا کو اس دائرے کے اندر رکھنا ہے کہ کیا اگر ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو وہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے تو نہیں آ رہی جو ہمیں صراط مستقیم سے دور کر رہی ہے۔ کیا رزق ایسا تو نہیں ہے، کیا کوئی سود کے معاملات تو نہیں ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے کسی کے لیے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی کسی بہن بھائی سے اتنے جیلس ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی بھی خراب کر لی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم یہ صراط مستقیم کے دائرے سے اتر چکے ہیں، ہم اس سے باہر جا چکے ہیں۔ تو جو اللہ نے مانگنے کا کہا ہے نا یہاں
پہ جب ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، پھر ہم رزق وہ مانگیں گے جو پاک اور طیب ہوگا، پھر ہم رشتے وہ مانگیں گے جو اللہ کے لیے جڑے ہوں گے، پھر ہم ان رشتوں کی خوبصورتی یہ چاہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے یہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں، پھر ہم اپنے لیے جو کرنا چاہیں گے وہ اللہ کے لیے ہوگا، جس سے رکنا چاہیں گے وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ صرف اس ایک دعا کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد جو خواہش، جو دعا اس دعا سے دور لے جا رہی ہو نا، تو اس پہ کراس لگا دیں، کیونکہ اتنی سی چیز میں ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلتے رہو گے تو ہائی وے ہے، سب سے بڑا، سب سے سیدھا راستہ ہے، اس پہ پورے کے پورے راستے پہ روشنی ہے، اور روشنی کس چیز کی ہے؟ قرآن کریم کی ہے۔ اس پہ رہبر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور وہ بنایا ہوا کس کا ہے راستہ؟ اللہ رب العزت کا۔ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے اوپر ڈرائیو کرو گے، اپنے ایمان کو پوری پاورفل کر کے اگر اس کے اوپر ڈرائیو کرو گے، ٹھیک ہے، اگر بریکس ٹھیک ہیں، تمہاری لائف میں ڈسپلن موجود ہے، اور مسلمان کی لائف کا ڈسپلن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مسلمان کی زندگی کا ڈسپلن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ڈسپلن لائف گزارو گے، صراط مستقیم پہ چلو گے، تو روشنی قرآن سے حاصل ہوگی، اور ہدایت جو ہمیں سیدھا سیدھا راستہ جنہوں نے سمجھا دیا، ان کی سنتیں ہمارے سامنے، وہ ہمارے رہبر، اللہ کا بنایا ہوا راستہ۔ تو صرف ایک چیز سے لڑنا ہے، اس سے اتر نہ جائیں کہیں، اس راستے سے اتر نہ جائیں کہیں، کسی پگڈنڈی پہ نہ اتر جائیں، کسی چھوٹی سی خواہش کی وجہ سے اس راستے سے نہ اتر جائیں، کسی چھوٹے سے کوئی مال کی وجہ سے اس راستے سے نہ اتر جائیں، کسی چھوٹی سی حسد کی وجہ سے اس راستے سے نہ اتر جائیں۔ مسلمان کو جو سمجھا کے بھیجا گیا ہے نا، وہ یہ سمجھا کے بھیجا گیا ہے کہ اگر صراط مستقیم پر چلتے رہے پھر کامیاب ہی کامیاب ہو، کامیاب ہی کامیاب ہو، ناکامی اللہ نے لکھی ہی نہیں ان کے لیے، کیونکہ جو صراط مستقیم پہ ہمیں صاف واضح نظر آ رہا ہے نا کہ ان لوگوں کا راستہ، ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں انعمت علیہم، جن پہ ہوئے ہی اللہ کے انعام ہے، ہوئے ہی اللہ کے انعام ہے۔ اچھا، یہاں ڈاؤٹس ختم، سارے ڈاؤٹس ختم، اس جگہ کے اوپر ہر طرح کے ڈاؤٹس ختم۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ چلو گے، پھر شک ہے کس بات کا؟ کیونکہ اس پہ چلنے والے ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ، اللہ کی رحمت ہے ان پہ، انہیں چن لیا اللہ نے اس راستے کے لیے، ان کے لیے خیر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آخری ورڈ رہ گیا جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر یہاں تک سمجھ آ گیا ہے، اگر ہمیں یہاں تک دل تک اتر گیا ہے، اگر اس جگہ تک ہمارے ڈاؤٹس ختم ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے ماضی کی سمجھ آ گئی، ہمیں اپنے پریزنٹ کی سمجھ آ گئی، ہمیں اپنے فیوچر کی ایسٹیمیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں اپنا اور رب کا تعلق سمجھ میں آ گیا، ہمیں بندگی کیا ہے سمجھ میں آ گیا، ہمیں مالک یوم الدین کیا ہے، اور وہاں پہ اس نے مالک یوم الدین کیوں کہا ہے خود کو، وہ سمجھ میں آ گیا۔ اگر وہ جو النبأ العظیم ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے آخرت کی، اگر ہمیں وہ سمجھ آ گئی، اس کے بعد بس ایک ورڈ کو سمجھنا ہے، صرف ایک ورڈ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ ہے ضالین۔ اب بتائیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھا راستہ ہے، موڑ بھی نہیں ہوں گے اس میں مراد دین ہے، اس میں افراد و تفرید بھی نہیں ہوگی، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چیز میں ہم حد سے گزر جائیں، ایک پہ بالکل ہی پیچھے رہ جائیں، کیونکہ جب چلیں گے ہی سنتوں پہ، جب چلیں گے ہی قرآن پہ، تو ہم کسی جگہ پہ مار کھا نہیں سکتے۔ اور جب اسٹرانگ، سیدھے، پورے ایمان کی پاور سے چلنے والے ہوئے نا، تو پھر شیطان نہیں آیا کرتا صراط مستقیم پہ چلنے والوں میں، وہ مخلصین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ محسنین ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرنے لگے، جن کو اللہ تعالیٰ خالص کر لے اپنے لیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ راستہ گم کر دیں۔ اب آگے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے تو انعام ہو رہے ہیں، انعام ہی انعام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دے دیا، اللہ رب العزت نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو احادیث کا علم عطا کر دیا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے کسی فیلڈ میں کوئی انسان گم ہے، ایک بہت زبردست بہترین سرجن سب سے زیادہ ہو سکتا ہے صراط مستقیم پہ ہو، ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے سب سے بڑا صراط مستقیم پہ ہو، ایک بہت بڑے میڈیا ہب میں، نیوز چینلز میں جو کمانڈ کر رہے ہیں معاشرے کو رخ کیا دینا ہے، اگر حلال کما رہے ہیں ہو سکتا ہے سب سے زیادہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے وہ اساتذہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ کے باٹنی، زیولوجی اور کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں لیکن ایکوپڈ کر رہے ہیں، ویل ایکوپڈ کر رہے ہیں اپنی نسل کو، ہو سکتا ہے سب سے زیادہ صراط مستقیم پہ ہو۔ تو یہاں تقسیم اللہ کی ہے،
جس نے جس راستے سے جیسے جو چنا ہے رب کی عطا ہے، اگر وہ خالص ہو گیا اپنے اللہ کے لیے، اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، اپنی جگہ پہ بے مثال ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر دیا ہے اور تمام تر وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی سے حل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو ہم نے بڑا کلیئرلی سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے ایک سیاستدان جس کا مطمع نظر اس کے وطن اور اس کے رب کی تمام تر جو اللہ رب العزت کی کرم اور عطا ہے اس کے بعد اس کے وطن کے لیے ساری صلاحیتیں وہ استعمال کر رہا ہو. ٹھیک ہے، تو سب ہو سکتا ہے سب سے زیادہ صراط مستقیم پہ ہو. وہ رب ہے جس کو جیسے جہاں چن لے اور جس ذرے کو وہ جہاں چاہے ستارہ کر دے. وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ اس کی قبولیت ہے. تو ہم بیسیکلی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کلیم نہیں کر سکتے کہ یہی سب سے بیسٹ چیز ہے، بس اسی میں ہیں تو کمال ہے، اس کے علاوہ تو کہیں ہے ہی کچھ نہیں. ہر جگہ پہ لوگ اپنی پوری بیسٹسٹ ایفرٹ لگا رہے ہیں انسانیت کے لیے، اور انسانیت ہی مطمع نظر ہے قرآن کا، انسانیت ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ پوائنٹ جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم نے جو آخری چیز سمجھنی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ آخری چیز ہے والضالین. تو ہم نے وہ جو والضالین ہے نا اس کو جب ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے کیا آتی ہے؟ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے میں پڑ گئے، دین کی مقررہ حدود سے نکل کے افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے، نبی کی تعظیم کے معاملے میں، اللہ رب العزت کے احکامات کے معاملے میں، کسی بھی اور معاملے میں اگر کوئی گمراہ ہو گیا ہے نا، اس نے اپنا راستہ گم کر دیا ہے تو وہ ضالین میں شمار ہوگا. یعنی کہ صراط مستقیم صرف وہ ہے جو سنت اور قرآن ہے. وہ صرف اور صرف دائرہ، مضبوط دائرہ، بار بار لگانا ہے وہ دائرہ. مسالک نہیں آنے چاہیے درمیان میں. اللہ کی محبت کرنے والے مسالک پہ نہیں لڑ سکتے، اللہ سے محبت کرنے والے پولیٹیکل پارٹیز پہ نہیں لڑ سکتے، اللہ سے محبت کرنے والے جن کو اپنی درجہ سمجھ میں آ گیا عبادت کا، جن کو وہ کیفیت سمجھ میں آ گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ گیا ہے، تو ان کے لیے زندگی جہالت سے نکل آتے ہیں نا. وہ لوگ جہالت سے نکل آتے ہیں. جب بیہیویئر ایجوکیٹڈ ہو جائے گا نا تو ایسا انسان جہاں ہوگا وہاں خیر بانٹے گا. اگر آپ کو والضالین کو سمجھنا ہے نا تو جہاں کوئی اس شخصیت کے دائرے سے باہر ہے سمجھ لیں کہ یہ صراط مستقیم سے اترا ہوا ہے. پھر وہ کسی بھی روپ میں، کسی بھی جگہ پہ، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی بھی زندگی کے حصے میں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. جہالت کیا ہے؟ صراط مستقیم کو چھوڑ دینا. جب اتنا کلیئرلی سیدھا سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر صرف قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے، جس جگہ پہ ہم ہیں اس کام کو کرتے ہوئے ہم نے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے اور اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہمارا عمل ہونا چاہیے، اسی طرح کا ہونا چاہیے ہمیں. تو صرف سی دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، یا اللہ آپ کا کروڑوں دفعہ شکر الحمدللہ کہ آپ نے قرآن پاک سے جوڑ دیا. یا رب آپ کا کروڑوں دفعہ شکر کہ آپ نے قرآن پاک سے جوڑ دیا. میرے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے آپ نے ہمیں سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات عطا کی ہیں. یا رب ہمارے دلوں تک اتاری ہیں. میرے اللہ ان کو سمجھنے والا بنا دیجئے، اللہ ان پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے. اللہ رب العزت ان کو پورے کے پورے اتنا ہمارے دل میں اتار دیجئے یا رب کہ ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں، ہماری زندگی بھی درست ہو جائے. یا اللہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ پاک آپ کو پسند ہم نہیں آ سکتے اگر آپ کا فیصلہ نہ ہوا. اور میرے رب اگر آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، میرے اللہ آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پسند فرما لیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقربین میں شمار فرما لیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مخلصین میں شمار فرما لیں. یا رب رحمان
الرحیم، یا رب غفور الرحیم، اس وقت میں اور میری بہنیں، جتنی بہنوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ، سب کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کلاس کی برکت سے میرے اللہ ہمارے گھروں سے غموں کو، بیماریوں کو دور فرما دیجئے، میرے اللہ الجھنوں کو، مسائل کو دور فرما دیجئے، اور میرے پروردگار ہمیں، ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو یا رب اپنے لیے قبول فرما لیجئے، میرے اللہ ہمیں رد نہ کیجیے گا، اللہ پاک ہمیں رد نہ کیجیے گا، یا رب ہمیں قبول کر لیں، اللہ ہماری ان کوششوں کو، یا اللہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں میرے اللہ، اس کا ثواب کروڑوں کھربوں گنا بڑھا کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں، اور پیارے حبیب کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو، امہات المومنین کو، آل رسول کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، تمام بزرگان دین کو، تمام اولیاء کرام کو، اور یا رب رحمان الرحیم اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے رہتی دنیا تک جتنے مسلمان اس دنیا سے جائیں گے بشمول ہماری اولادوں کے، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا کے، یا رب اس کا ثواب بالخصوص ہمارے بزرگوں کو پہنچا دیں، اللہ رب العزت بالخصوص ہمارے والدین کو پہنچا دیں، اور یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔